اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہر سننے والے کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تمام مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ہیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی اور ان کی جان کی سلامتی کے ساتھ ان کو رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن آیت نمبر 22 سے 28 تک ہے، سورۃ القصص، پارہ ہے 20۔ ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ ساتھ ساتھ کریں گے۔ لاسٹ جو لیسن تھا سورہ قصص کی پہلی جو 21 آیات تھیں وہ ہم نے کور کی تھیں، اور جیسے کہ میں نے پچھلے لیسن میں بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام ہی مین کیریکٹر، جو مرکزی کردار ہے سورہ کا، اور انہی کے ارد گرد انہی کے واقعات ہیں سورہ میں، کہ کیسے وہ پلے بڑھے فرعون کے محل میں، کیسے ان سے ایک قبطی کا قتل ہوا، کیسے انہی کی قوم کے ایک انسان اسرائیلی نے ان کا راز جو ہے وہ کھول دیا، اور انہیں پھر اپنا جو ملک تھا مصر کو چھوڑنا پڑا۔ اور اس واقعہ میں جو اب تک ہم نے کور کیا کہ وہ مصر سے نکل آئے، اس میں بہت سے اسباق تھے، بہت سی تدبر کرنے والی باتیں تھیں۔ سفر کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے کسی انسان کی زندگی میں، وہ کس طرح انسان کو بلڈ اپ کرتا ہے، کیوں موسیٰ علیہ السلام کو اس مشقت میں ڈالا گیا کہ محل میں پلے بڑے تھے، ٹھیک ہے فرعون کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا، تو فرعون کیسے حکومت کرتا تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کو سمجھانا تھا۔ اسی کے محل میں وہ پلے، سارا جو پولیٹیکل سسٹم تھا وہ جانتے تھے، مصر کا سارا سسٹم وہ جانتے تھے، وہاں کے طور طریقے وہ جانتے تھے، شاہی آداب وہ جانتے تھے، یہ سب کچھ انہیں سمجھا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ان کی ٹریننگ کا ایک اور مرحلہ تھا کہ انہیں مشکل حالات کے لیے تیار کرنا تھا۔ محل میں رہتے ہوئے وہ مشکل حالات کے لیے تو تیار نہیں ہوئے تھے، جبکہ کام تو بہت مشکل لینا تھا ان سے۔ فرعون کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا، بنی اسرائیل جیسی ٹیڑھی قوم کو انہوں نے راہ راست پہ لانا تھا، اور کیا تھا، اور نبوت جیسا مشکل کام، نبوت جیسا فریضہ ادا کرنا تھا جو ہر نبی کے لیے ہی بہت مشکل تھا۔ ہر نبی کے لیے نبوت سے بڑا کام، رسالت سے بڑا کام، نہ اس سے بھاری ذمہ داری انسانوں پر کبھی آئی نہ اس کے بعد آئے گی۔ تو نبوت کے لیے انہیں تیار کرنا تھا، اس وجہ سے انہیں مشکل حالات سے پھر گزارا گیا۔ انہیں ہجرت بھی کرنا پڑی، مدین بھی گئے، وہاں بکریاں بھی چرائی، اور کسی کی نوکری بھی کی۔ اب یہ سب کیسے ہوا یہ میں انشاءاللہ آج کے لیسن میں کور کریں گے انشاءاللہ۔ اور پچھلے لیسن میں اسباق تھے بہت سے کہ حق کا ساتھ انہوں نے دیا، حق کی پہچان ان کو ہوئی، اور حق کی پہچان ضروری ہے اگر آپ حق کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان اپنی چوائس کو حق سمجھتا ہے لیکن وہ حق نہیں ہوتا۔ دوسرا کیا ایک بڑا لیسن تھا کہ اچھائی نیکی صرف اللہ کے لیے، کیونکہ وہ انہی کی قوم کا انسان تھا، لیکن اس نے موسیٰ علیہ السلام کا کوئی لحاظ نہیں کیا۔ جب انہوں نے اس کی مدد نہیں کی، اس کے ظلم پر اس کی مدد نہیں کی، تو وہ کیا ہوا، وہ بالکل آپے سے باہر ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام پر الزام تراشیاں کرنے لگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے کیونکہ ان کی بات یہ کھل گئی تھی کہ ان کے ہاتھ سے ایک مصری کا قتل ہوا ہے، ایک قبطی کا قتل ہوا ہے۔ پھر وہ وہاں سے نکلے، وَلَمَّا آیت نمبر 22 میں ہے، وَلَمَّا اور جب، توجہ اس نے رخ کیا، وجہ کیا ہوتا ہے، چہرہ، تو جہاں پر چہرہ ہوتا ہے اسی طرف انسان کا رخ ہوتا ہے، اسی طرف وہ جا رہا ہوتا ہے۔ اور جب اس نے رخ کیا تلقاء جانب مدینہ، مدین کے، قال کہا، عسیٰ امید ہے، ربی میرا رب، ان یہدینی کہ وہ دکھائے گا مجھے، سواء السبیل سیدھا راستہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے کریکٹر میں ایک بہت امپورٹنٹ جو چیز ہمیں نظر آتی ہے، وہ بار بار اللہ سے رجوع ہے۔ جب انہوں نے قتل کیا تب بھی کہا یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر دیا، مجھے بخش دے۔ پھر جب انہیں محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بات سن لی، تب بھی انہوں نے کیا کہا کہ اب میں مجرموں کا ساتھ نہیں دوں گا، بار بار اللہ سے رجوع کرتے تھے۔ اور پھر جب وہ وہاں سے نکلے
ڈرتے ہوئے تب بھی کیا کہا؟ اے میرے رب ربی نجینی، اے میرے رب نجات دے مجھے ظالم لوگوں سے۔ اور اس کے بعد جب مدین کی طرف وہ راستہ جو اختیار کیا مدین کا، دوبارہ کیا دعا مانگی؟ یا اللہ تو ہی مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ سوا کیا ہوتا ہے؟ سوا برابر، سیدھا۔ برابر یعنی کہ نہ دائیں ہو نہ بائیں ہو، نہ ٹیڑھا ہو نہ ٹیڑھا میڑھا ہو، بالکل سیدھا راستہ جو منزل کی طرف لے جائے۔ تو جانتے تو نہیں تھے نا، تب میپس بھی نہیں تھے اور کوئی سائن بورڈز بھی نہیں لگے ہوتے تھے، تو بس اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو مجھے راستہ دکھانا، میری رہنمائی کرنا۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا لاسٹ لیسن میں بھی کہ مصر سے مدین تک کا جو راستہ ہے، مسافت ہے، وہ 8 دن کی ہے، اور وہ نہیں جانتے تھے کہ کہاں پہ فرعون کی حکومت کا اینڈ ہوا ہے اور میں کب کس ٹیریٹری میں انٹر ہوں گا تو میں محفوظ ہو جاؤں گا۔ تو وہ خفیہ ٹو لگاتے ہوئے، پچھلی آیت میں کیا تھا؟ تو وہ نکلا اس سے ڈرتے ہوئے، یترقب، خفیہ ٹو لگاتے ہوئے، اور پھر دعا کی ربی نجینی من القوم الظالمین، کہ مجھے ظالم لوگوں سے نجات دلا۔ اور اب دوبارہ جب مدین کی طرف رخ کیا تو کہا کہ یا اللہ اے میرے رب، امید ہے میرا رب کہ وہ دکھائے گا مجھے سیدھا راستہ، کہ وہی مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا، میں بھٹکوں گا نہیں۔ ولما، اور جب واردا، وہ پہنچا، آپ یہ اندازہ لگائیں کہ وارد ہوا، وہ وارد ہوا ماں پانی پر۔ اب پانی پر کوئی باڈی آف واٹر ہے، کوئی پانی کی جگہ ہے، چشمہ ہے، دریا ہے، جھیل ہے، یہ بتایا نہیں گیا۔ پانی پر، کہ وہاں پر کوئی پانی اکٹھا باڈی آف واٹر تھی جہاں سے لوگ پانی لیتے تھے، پانی استعمال کرتے تھے۔ اور جب وہ وارد ہوا پانی پر، مدینہ، مدین کے، وجدہ، اس نے پایا، علیہ، اس پر، امتن، ایک گروہ کو، من الناسی، لوگوں میں سے، یسقون، سقی کیا ہوتا ہے؟ پلانا، ٹھیک ہے، سین قوف یا اس کا روٹ ورڈ ہے، ساقی بھی اسی سے ہے، پانی پلانے والا۔ یسقون، وہ پانی پلا رہے تھے، کسے پلا رہے ہوں گے؟ اپنے جانوروں کو۔ وہ وجدہ، اور اس نے پایا، من دونہم امرأتین، من دونہم، من دونہم، ان کے علاوہ، امرأتین، 2 عورتوں کو۔ امرأتو، امرأتن ایک عورت، امرأتین، امرأتانی یا امرأتینی، یہ 2 عورتوں کے لیے، اور اس کی جمع کیا ہوگی؟ نساء، بالکل ورڈ بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 عورتوں کو، تذودانی، وہ دونوں ہٹاتی تھی۔ اب یہ سارے تسنیہ کے سیغے ہیں، 2 عورتیں تھیں نا، تو دونوں ہٹاتی تھی، دانی یا دینی ہوتا، تزودینی، تو وہ بھی تسنیہ کا سیغہ ہوتا، وہ دونوں ہٹاتی تھی۔ زود جو ہے نا، زود زال سے ہے، دال واو دال، زود کسی چیز کو قریب نہ آنے دینا، دور ہٹانا۔ تو وہ جو 2 عورتیں تھیں، 2 لڑکیاں تھیں، وہ ریوڑ کو ہٹا رہی تھیں، پانی سے روک رہی تھیں۔ قولا، کہا، ماں، کیا، خطبکما، معاملہ ہے تم دونوں کا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کو کیا کہا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ قولتا، وہ دونوں کہنے لگی۔ اب قولتانی ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، قولتانی، لیکن یہ نون ہٹ جاتا ہے جب مضاف آتا ہے۔ اب یہ مرکب ہوتا ہے، مرکب اضافی ہوتا ہے، اس میں ایک مضاف ہوتا ہے، ایک مضاف الیہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اور بھی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہاں تو یہ مرکب نہیں ہے، اور بھی وجہ ہیں۔ فعل جب مضارع آتا ہے اس میں بھی کچھ کنڈیشنز میں نون ہٹ جاتا ہے۔ تو پھر وہ دونوں کہنے لگیں، قولتا، وہ دونوں کہنے لگی، لا نسقی، نہیں ہم پانی پلاتی، حتی، یہاں تک کہ یسدرا، واپس لے جائیں، یسدر الرعاء، چرواہے، اپنے مویشی، بریکٹ میں لکھ لیں اپنے مویشی۔ رعا کیا ہوتا ہے؟ رائی، اپنی ریت کو کنٹرول کرنے والا، چرواہے، رعا جو ہے وہ رائی کی جمع ہے۔ تو یہاں تک کہ واپس لے جائیں چرواہے، و ابونا، اور باپ ہمارا، شیخن، بوڑھا، کبیر، بڑی عمر کا ہے۔ یعنی کہ ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ باپ ہمارا بڑی عمر کا ہے، وہ بوڑھا ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن ہم اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں تاکہ یہ مردوں میں نہ گھس جائیں، اور ہم ان میں جا کے کیسے اپنے جانوروں کو واپس لائیں گی؟ تو جب یہ چرواہے ان کو پانی پلا کے چلے جائیں گے تب ہم پانی پلا دیں گی۔ اب یہاں اس آیت میں کیا باتیں سمجھ میں آئی ہیں؟
دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا جو کریکٹر ہے نا، ان کا کریکٹر ہی ایسا ہے کہ وہ کسی کو مشکل میں دیکھ کے مدد کیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اب وہ 8 دن کی مسافت طے کرتے ہوئے، 8 دن چلتے ہوئے، پاؤں زخمی ہیں، جوتے پھٹ گئے ہیں، چلتے ہوئے وہ آئے ہیں اور تھکے ہوئے ہیں، لیکن ان کی نظر کیا پڑی کہ یہ 2 عورتیں اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ اور پھر ان سے پوچھ بھی لیا کہ تم پانی کیوں، کیا معاملہ ہے تمہارا، تم پانی کیوں نہیں انہیں پلاتی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ مرد جب ہٹ جائیں گے، چرواہے ہٹ جائیں گے، تو پھر ہم پانی پلا دیں گے، ہم ایسے پلا نہیں سکتی، اور باپ ہمارا بڑی عمر کا ہے۔ اس سے سبق کیا ملا اس آیت سے؟ دیکھیں غلطی ہو گئی، جب تک انسان ہے نا، تو غلطی اس سے ہونی ہی ہے۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، وہ فرشتہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس سے کرنا کیا ہے؟ غلطی ہم سے بھی ہوتی ہے، کیا کرنا ہے؟ اپنے رب سے معافی مانگنی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے مانگی، اور ہمیشہ مانگتے رہنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ میں انہوں نے کچھ سخت کلمات بولے تھے، اور ساری عمر انہیں اس بات کا غم رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں ان کلمات کے لیے روزے رکھتا ہوں، میں ان کلمات کے لیے غلام آزاد کرتا ہوں کہ کہیں ان کلمات کی وجہ سے میری پکڑ نہ ہو جائے۔ اتنا ڈرنے والے تھے عمر، جن کے لیے رسول اللہ کیا کہتے تھے؟ وہ جہاں سے گزرتے ہیں شیطان اپنا رستہ بدل لیتے ہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ وہ عمر تھے جو اپنی ذرا سی غلطی کی وجہ سے اتنی معافی مانگتے تھے اللہ سے، اور اتنا زیادہ صدقہ کرتے تھے، غلام آزاد کرتے تھے، روزے رکھتے تھے۔ تو غلطی ہو جائے تو معافی مانگتے رہے، ساری زندگی معافی مانگے، مگر زندگی میں کسی بھی غلطی کو روگ نہیں بنانا، روگ نہیں بنانا، بلکہ مزید نیکیوں کے لیے متحرک رہنا ہے۔ غلطی کو نیکیاں دھوتی ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، برائیوں کو لے جاتی ہیں اچھائیاں، تو اچھائیاں کرنی نہیں روکنی۔ جب تک انسان کی زندگی ہے، اس کے پاس نیکی کا موقع ہے، اس کے پاس اپنے گناہوں کو دھونے کا موقع ہے، تو آگے مزید کرنے کے مواقع ڈھونڈنے ہیں۔ یہی موسیٰ علیہ السلام کے کریکٹر سے ہمیں پتہ چلا کہ تھکے ہارے آئے ہیں، قتل کا الزام ہے، مدین پہنچے ہیں، تو فوراً ان خواتین کی مدد کرنے کی سوچی کہ تم پانی کیوں نہیں پلاتی؟ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ تم مفسر ہو سکتے ہو، تم عابد ہو سکتے ہو، تم زاہد ہو سکتے ہو، بڑی پیاری بات ہے یہ، یعنی کہ تم عبادت گزار ہو سکتے ہو، تم زاہد ہو سکتے ہو، مگر تم نیک نہیں ہو سکتے جب تک تم دوسروں کی مدد نہ کرو، جب تک تم دوسروں کے کام نہ ہو۔ نیکی دوسروں کی مدد کرنے میں ہے۔ وہ شعر ہے نا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں۔ کروبی فرشتے یہ کم نہیں تھے اللہ کی اطاعت کے لیے، انسان کو پیدا کیا تاکہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرے کہ یہ انسانوں کے ساتھ کیسا ہے، یہ معاملات میں کیسا ہے۔ ہم نیک انسان اس کو سمجھتے ہیں جس کے ہاتھ میں تسبیح دیکھ لیں، جو تہجد گزار ہو، بس وہ نیک ہو گیا۔ وہ نیک نہیں ہوتا۔ امام غزالی ایک سفر میں تھے، تو قافلے میں ان کے بیٹے نے اٹھ کے، میرا خیال ہے امام غزالی کا ہی یہ واقعہ ہے، تو ان کے بیٹے نے نماز پڑھی اور کہا کہ یہ سب سوتے رہ گئے ہیں، کسی نے تہجد نہیں پڑھی۔ تو امام غزالی نے ان سے کہا کہ کاش تم بھی سوتے رہتے اور ان کی غیبت نہ کرتے، یعنی کہ یہ سوئے رہے، انہوں نے تہجد نہیں پڑھی، لیکن انہوں نے کسی کی برائی بھی نہیں کی۔ تم نے تہجد پڑھی مگر تم نے برائی کر دی۔ تو غیبت تو کیا کہا گیا ہے، زنا سے بڑا گناہ ہے، کسی کی عزت پر حملہ ہے، تب جب وہ موجود بھی نہیں ہے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتا، تو سخت گناہ کی بات ہے۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نیکی نہیں چھوڑی، اپنا نیکی کرنے کا جو ان کا جذبہ ہے وہ کم نہیں ہوا۔ پھر جب ان عورتوں نے، اور ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، وہ جو خواتین تھیں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے، وہ حیا والی خواتین تھی، تبھی تو وہ اپنے ریوڑ کو جانے نہیں دے رہی تھی چرواہوں کے ریوڑ کے ساتھ کہ ہم یہ مردوں میں گھس کے کیسے اپنا نکالیں گی اپنے جانور کو، اپنے جانوروں کو۔ لیکن بوقت ضرورت اگر عورت کو باہر نکلنا پڑا تو وہ بات بھی کر سکتی ہے، اس کی آواز کا کوئی ایسا پردہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی آواز سنوا ہی نہیں سکتی۔ بوقت ضرورت اس نے بات بھی کرنی ہے۔ اب جیسے ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں بچیوں کے لیے الگ یونیورسٹیز نہیں ہیں، انہیں کوئیڈ میں پڑھنا پڑتا ہے، جو باہر پڑھنے بچے جاتے ہیں انہیں کوئیڈ میں پڑھنا پڑتا ہے، تو معروف طریقے سے بات کی جا سکتی ہے، پر یہ نہیں کہ آپ بالکل جوکس کریک کرنا شروع کر دیں اپنے میل ساتھیوں کے ساتھ، اور میل ساتھی جو ہیں وہ اپنی فیمیل ساتھیوں کے ساتھ جوکس کریک کرنا شروع کر دیں، اور ہنسی مذاق اور ہاتھ پہ ہاتھ مارنا شروع ہو جائیں، اور ساتھ چائے پی جا رہی ہے اور آپ کیفے میں بیٹھے ہوئے ہیں گھنٹوں، یہ نہیں ہے۔ لیکن
بوقت ضرورت آپ بات کر سکتے ہیں معروف طریقے سے. کیا کہا گیا تھا مومنوں مومنات کے لیے؟ کیا بات آئی تھی سورہ نساء میں، سورہ نور میں، کہ اپنی آواز میں نرمی پیدا نہ کریں، کہ کوئی دوسرے جس کے دل میں مرض ہے وہ کوئی غلط امپریشن نہ لے لے. تو بس ایسا پردہ ہے آواز کا، لیکن بوقت ضرورت وہ بات کر سکتی ہیں. فسقا، تو اس نے پانی پلایا، لہما، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. کس کو پانی پلایا؟ لہما، ان دونوں کے لیے، یعنی ان دونوں خواتین کے جو جانور تھے ان کو پانی پلایا. ثم، پھر، تولا، وہ پلٹ گیا، الی الظل، طرف سائے کے. یعنی پانی پلایا تو پھر گپے نہیں ہانکنا شروع کر دیں، اچھا اور بتاؤ کہاں رہتی ہو، کہاں سے آئی ہو، چلو اب تمہارے انہوں نے پانی پی لیا، اب احسان بھی جتانا شروع ہو گئے، ان لڑکیوں سے باتیں بھی کرنا نہیں. وہ پلٹ گیا طرف سائے کے، جہاں سے آئے تھے وہیں سائے میں جا کے بیٹھ گئے. پھر اللہ کی طرف رجوع. کوئی کسی انسان نیکی کی ہے اللہ کے لیے، پھر اللہ کی طرف رجوع. فقولا، پھر وہ کہنے لگے، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، لما، اس کے لیے جو انزلتا، نازل کرے تو، الیہ، میری طرف، من خیر، فقیر، بھلائی میں سے، من خیر، بھلائی میں سے، فقیر، محتاج ہوں. جو بھی اللہ تو بھلائی میری طرف بھیجے. اب وہ بھوکے بھی ہوں گے، کھانا بھی نہیں ہے، جوتے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، زخمی بھی ہیں، تھکے ہوئے بھی ہیں، تو کتنی چیزوں کے وہ محتاج تھے اس وقت. سستانے کے لیے انہیں کوئی چھت چاہیے تھا، کوئی نوکری بھی چاہیے تھی، کوئی رزق کھانے کے لیے بھی کچھ چاہیے تھا. ان سب چیزوں کے وہ فقیر تھے. انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں فقیر ہی ہوتا ہے، اور انسان کو اللہ کے ہاں فقیر ہی بن کے دعا کرنی چاہیے. لوگوں کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرنے سے کیا ہوگا؟ لوگ جس کو سمجھ لیتے ہیں نا کہ اچھا یہ میرا ضرورت مند ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ وہ اس کو مزید خوار کرتے ہیں، مزید ذلیل کرتے ہیں. لیکن اللہ وہ ذات ہے کہ جتنا مانگیں گے اللہ اتنا راضی ہوتا ہے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے. بندہ مجھ سے مانگتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ تعجب کرتا ہے کہ اس نے پہچان لیا کہ میں وہ رب ہوں کہ جو اس کو بخش سکتا ہے، بخش سکتا ہے. تو یہ سب کچھ، یہ جو فقیری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کی محتاجی ہونی چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے، کسی انسان کے لیے نہیں ہونی چاہیے. تو پھر وہ واپس سائے میں چلے گئے اور پھر اللہ سے ہی رجوع کیا. حالانکہ انہوں نے ان خواتین کے جانوروں کو پانی پلایا تھا، وہ ان سے اجر بھی مانگ سکتے تھے، وہ ان سے، اور یہ کوئی اتنی بری بات بھی نہ ہوتی، کوئی اجر بھی مانگ سکتے تھے. لیکن انہوں نے اجر نہیں مانگا. محتاجی کس پر ظاہر کی؟ صرف اپنے رب کے سامنے. ان لڑکیوں سے اجرت نہیں مانگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے راستہ بھی کھولا. حدیث میں کیا آتا ہے؟ جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کیا، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی تکالیف میں سے کسی تکلیف کو دور کرے گا. جس نے تنگ دستی میں کسی پر آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی کرے گا. اور جس نے مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا. اور اللہ تعالیٰ تب تک اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، 7028 اس کا نمبر ہے. تو پھر اللہ کے اس بندے نے، موسیٰ علیہ السلام نے مدد بھی کی. اور دیکھیں ایک مرد کی جو خصوصیات ہے نا وہ بھی بہت نمایاں ہے. عورتوں کو پروٹیکٹ کرنا، حیا والے تھے، پھر مزید ایڈوانٹیج نہیں لیا، واپس اپنی جگہ پہ چلے گئے. پھر فیاضی ان کی کہ کھل کے مدد کی، لیکن اپنا حق چھوڑ دیا، ان سے کوئی اجرت نہیں مانگی. اور اس کے بعد مزید فیاضی کیا سمجھ میں آتی ہے؟ فجاءتہ، تو آئی اس کے پاس، احداہما، ان دونوں میں سے ایک. احدا مؤنث ہے احد کی، احد مذکر کا صیغہ ہے، اور احدا مؤنث کا. احداہما تمشی، چلتی ہوئی، علی استحیاء، ساتھ حیا کے. قالت، وہ کہنے لگی، انا، بے شک، ابی، میرے والد، یدعوکا، بلا رہے ہیں تمہیں. دعو کیا ہوتا ہے؟ دعا بھی اسی سے ہے، پکارنا. بلا رہے ہیں تمہیں، لیجزیکا، تاکہ وہ بدلا دیں تمہیں، اجرا، اجرت، ماں، اس کی جو سقیتا، پانی پلایا تو نے، لنا، ہمارے لیے. فلما، تو جب جاءہ، وہ آ گیا اس کے پاس، وقص، اور اس نے بیان کیا، علیہ، اس پر، یعنی کہ ان کے والد پر، علیہ القصص، قصہ. سورہ قصص بھی ہے، ادھر قصص ورڈ بھی آیا ہے، اس کا مطلب بھی قصہ ہے. قصہ بیان کیا، اور قصہ بیان کرنے کو بھی کہتے ہیں.
قولا اس نے کہا لا تخف نہ تم ڈرو، نجوتا نجات پا گئے ہو تم، من القوم الظالمین ان لوگوں سے جو ظالم ہیں۔ اب یہاں پر اور کیا پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود تو جزا طلب نہیں کی، لیکن وہ جو خواتین تھیں ان میں سے ایک آئی اور اس میں کیا کہا گیا ہے، حیا سے چلتی ہوئی آئی۔ حیا سے چلتی ہوئی، حیا جو ہے وہ مومنہ کا بھی زیور ہے اور مومن کا بھی زیور ہے۔ اس میں صرف اس عورت کی حیا کی بات نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی حیا کو بھی ڈپکٹ کیا گیا ہے کہ وہ بھی ان کی مدد کر کے واپس سائے میں چلے گئے تھے، ان سے باتوں میں نہیں لگ گئے تھے۔ تو مرد کی خصوصیات میں سے بھی حیادار ہونا اس کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے کہ عثمان تو وہ ہیں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو یہ حیا جو ہے یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے ایک مرد کی بھی، تو یہاں پہ اس عورت کی بھی حیا ایک خوبی ہے، خوبی بتائی گئی کہ وہ حیا کے ساتھ چلتی ہے۔ اور پھر کیا کہا کہ میرے والد تمہیں بلا رہے ہیں، کس لیے؟ تاکہ یہ جو تم نے پانی پلایا ہمارے جانوروں کو، اس کا ہم، میرے والد تمہیں بدلہ دے سکیں، اس کا اجر دے سکیں، اجرت دے سکیں۔ تو پھر وہ آ گیا ان کے پاس، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے اور پھر اپنا سارا قصہ کہ فرعون کے محل میں وہ کیسے پلے بڑے اور کیسے ان سے قتل ہوا، سارا قصہ بیان کر دیا۔ تو پھر اس شخص نے، ان عورتوں کے والد نے، جیسے کہ میں نے پچھلے لیسن میں بھی بتایا تھا کہ ایک روایت کے مطابق وہ شعیب علیہ السلام تھے، لیکن وہ شعیب علیہ السلام زیادہ راجح رائے یہی ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام نہیں تھے، کیونکہ شعیب علیہ السلام کا جو دور ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کا بنتا ہے۔ مدین کی طرف تو وہ مبعوث کیے گئے تھے شعیب علیہ السلام، لیکن ان کا دور موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کا بنتا ہے۔ تو یہ رائے کچھ اتنی راجے معلوم نہیں ہوتی، یہ اتنی رائے ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس نے کہا، وہ جو بھی شخص تھے انہوں نے کہا کہ تم اب ڈرو نہیں، یہ جو علاقہ مدین یہاں پہ فرعون کی حکومت نہیں ہے، تم ظالم لوگوں سے نجات پا گئے ہو، فرعون کی حکومت سے، فرعونیوں سے نجات پا گئے ہو۔ قولت کہا، احداہما ان دونوں میں سے ایک نے، یا ابتی اے میرے ابا جان۔ اب یہاں پہ اس عورت کی فراست، میں نے کہا تھا نا کہ یہ جو سورہ ہے اس میں عورتوں کے کردار کیسے ہوتے ہیں کسی گھر میں، کسی ملک میں، ان کا ایمان کا لیول کتنی چیزوں کو، کتنی معاملات کو درست کر سکتا ہے۔ یہ جو امپورٹنس ہے عورت کے کریکٹر کی وہ بھی بہت زیادہ پتہ چلتی ہے سورہ قصص میں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے خود کو روک کے رکھا، وہ ایمان والی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا دل باندھ دیا، انہوں نے راز افشا نہیں کیا، انہوں نے صبر کیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو انہیں لوٹا دیا گیا، انہی کی گود میں وہ پلے بڑھے۔ اب یہاں پر اور پھر ان کی بیٹی کا بھی کیریکٹر تھا کہ کیسے اس نے مدد کی اپنی والدہ کی، اپنے بھائی کی کیسے نگہداشت کی، اس کی حفاظت کی، اور اسے واپس اپنی ماں کی طرف لوٹانے میں کتنا بڑا اس نے رول پلے کیا۔ اب یہاں پہ اس خاتون کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے والد کو مشورہ دیا کہ اے میرے ابا جان انہیں اجرت پہ رکھ لیجئے، اور پھر وجہ بھی بتائی، لاجک بھی پیش کی۔ بے شک انا خیرہ، بے شک بہترین، من استأجرتا وہ جسے استأجرتا اجرت پر رکھیں، تا آپ، اجرا اس کا روٹ ورڈ ہے نا، حمزہ جیم را، اجرت پر رکھیں آپ، القوی الامین جو مضبوط ہے، امانت دار ہے۔ یعنی کہ بے شک بہترین وہ ہے جسے آپ اجرت پہ رکھیں جو مضبوط اور امانت دار ہے، یعنی جسمانی اور دماغی لحاظ سے بھی مضبوط، قوی صرف جسمانی لحاظ سے نہیں، دماغی لحاظ سے بھی۔ کچھ کام جسمانی لحاظ سے ہوتے ہیں، وہاں پہ جسمانی مضبوطی دیکھی جائے گی، کچھ کام جو ہوتے ہیں وہ دماغی لحاظ سے ہوتے ہیں، جیسے آپ وائٹ کالر جو جابز ہیں وہ دماغ کا کام ہے تو اس میں دماغی صلاحیتیں دیکھی جائیں گی، ڈگریز دیکھی جائیں گی، مزدور ہے تو اس کی جسمانی مشقت وہ کتنی کر سکتا ہے وہ دیکھا جائے گا، اور امانت دار، وہ امانت دار بھی ہو، جس کے پاس قوت بھی ہو اور امانت دار بھی ہو، یعنی کہ اسے جو ذمہ داری اس پہ ڈالی گئی ہے اس کا پورا پورا احساس ہو کہ یہ میرے پہ امانت ہے۔ اب ملازم رکھتے ہوئے جو خصوصیات انسان میں ہونی چاہیے وہ کرائٹیریا یہاں پہ آ گیا، وہ ہے قوی اور امانت دار۔ اچھا، اب اس میں آپ کو پتہ ہے یہی وہ آیت ہے جس کو بیس بناتے ہوئے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا تھا، کیونکہ انہوں نے خود نامزد کیا تھا نا عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ اپنے بعد۔ ابوبکر صدیق کے ٹائم پہ تو
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا یہ عمر ہے، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور یہ ابو عبیدہ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا کہ یہ امین الامت ہے، امت کے امین ہیں، تو تم جسے چاہے اپنا خلیفہ چن لو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر خود بیعت کر لی تھی، اور پھر ایک ایک کر کے سب نے کر لی، لیکن اپنے بعد انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو خود خلیفہ چنا تھا، اور اسی آیت کو حوالہ بنا کے، کیونکہ وہ مضبوط بھی تھے، بہت ٹال تھے، بہت سٹرونگ تھے، بہت بہادر تھے اور امانت دار تھے۔ آپ کو پتہ ہے جب عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چنا گیا تو ایک گروپ لوگوں کا ان کے پاس آیا، صحابہ کا، اور انہوں نے ابوبکر صدیق وہ بہت بیمار تھے آخری وقت میں، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ بہت سخت مزاج ہیں، ان کے مزاج میں سختی ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے کہ آپ نے انہیں خلیفہ نامزد کر دیا؟ تو پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا کہ یا اللہ اس وقت جو تیرے بندوں میں سب سے بہتر تھا میں نے اس کو چنا، وہ سب سے بہتر تھے اس وقت کے لوگوں میں، اور یہ وقت نے ثابت کیا۔ 10 سال عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت رہی، ایران، روم، کیسر و کسریٰ، کون سی سلطنت تھی جو اس وقت کی سپر پاور جو عمر رضی اللہ عنہ کے زیر نگرانی نہیں آئی؟ فلسطین، مسجد اقصیٰ، یروشلم، یہ سب عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں کی تحویل میں آ گیا۔ اور مفسر کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ انہوں نے جو ہجرت کی ایک رات میرے ساتھ گزاری، وہ ساری رات کے جو عمل ہے وہ عمر کے ساری زندگی کے عمل پہ بھاری ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو منتخب کر لیا تھا نا، کہتے ہیں کہ اس سے یہ ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جتنے زیادہ نیکی کے کام کیے، جتنی فتوحات کی، جتنا زیادہ فلرش کیا انہوں نے اسلامی مملکت کو، وہ سارا ریوارڈ بھی ابو بکر صدیق کے کھاتے میں گیا، کیونکہ نیکی کی راہ دکھانے والا، حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے؟ نیکی کی راہ دکھانے والا بھی اسی طرح ہوتا ہے جیسے نیکی کرنے والا۔ تو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے وہ سارا جو سارے کارنامے تھے وہ سر انجام دیے۔ تو یہاں پر یہ قوی الامین جو ہے، یہ ایک بہت بڑی صفت ہمیں پتہ چلی کسی بھی انسان کی، اور یہ دو خوبیاں ایک انسان میں جمع ہونی اتنی آسان نہیں ہے۔ اکثر طاقتور ہوتے ہیں لیکن طاقت کے زوم میں وہ امانت کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، امانت دار نہیں ہوتے، اور جو امانت دار ہوتے ہیں جن میں اللہ کا خوف بہت ہوتا ہے، وہ اللہ سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان میں کام کرنے کی ٹیکنیک اور ایبلٹی نہیں ہوتی۔ تو یہ دونوں چیزیں ہونا، وہ یہ آسان نہیں ہے ایک جگہ پہ جمع ہونا۔ جبریل علیہ السلام کی بھی جو خوبی قرآن میں ذکر کیا گیا وہ کیا ہے؟ امانت دار، وہ بھی روح الامین تھے، امانت دار روح تھے۔ تو یہ خوبیاں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کسی بڑے کام کے لیے۔ پھر قولا، اس نے کہا، انی، بے شک میں، اریدو، میں چاہتا ہوں، ان کے، ان کی حقا، کہ میں نکاح کر دوں تم سے، احدا، ایک کا، احدبنتیہ، احدا، ایک کا، احدا، اب یہ احدا یعنی، لیکن آنی جو ہے وہ اندر مقصوف ہو گیا، نون مقذوف ہو جاتا ہے، کس کی وجہ سے؟ مرکب اضافی جب آ جائے۔ ابنتیہ، اپنی دونوں بیٹیوں میں سے، ان دونوں میں سے ایک کا میں نکاح کر دوں تم سے، ہاتینی، ان دو، ہاتینی، ان دو، ہاذا ہوتا ہے یہ، ہاتانی، یہ دو، اور ہاتینی بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان دو میں سے ایک کا نکاح تم سے کر دوں، علی، اس پر، یعنی اس شرط پر، ان کے، تأجرنی، تم مزدوری کرو میری، تأجرنی یعنی کہ اجرت پہ کام کرو میرے پاس، تم مزدوری کرو میری، 8 حجج، سال، فَإِن، پھر اگر، اتممتا، پورے کرو تم، 10 یعنی کہ 10 سال، فَمِن عندک، تو، من طرف سے، ان، من سے، اندہ طرف سے، کا تمہاری، تو یہ کیا بنا؟ فَمِن عندک، اندکا، تو تمہاری طرف سے ہے، یعنی کہ اگر 10 کرو تو وہ تم پر ہے، تم پر ہم نے چھوڑا کہ تم یہ احسان والا معاملہ کرو، وما، اور نہیں،
اریدو میں چاہتا، ان کہ اشقہ میں مشقت ڈالوں، علیکا تم پر، ستجدنی یقیناً تم پاؤ گے، وجدہ اس کا روٹ ورڈ ہے، یقیناً تم پاؤ گے نی مجھے، ان اگر شاء اللہ چاہا اللہ نے، من الصالحین نیک لوگوں میں سے. یعنی کہ اب دیکھیں اس میں بہت سے اس میں بھی اسباق ہیں کہ پہلے تو اگر انہوں نے انہیں اجرت پہ رکھنے کا سوچا کہ وہ قوی بھی تھے اور امین بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ میری تو بیٹی ہیں، بیٹا ان کا نہیں ہوگا، تو پھر میں اس کا نکاح کر دوں. اب انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس کی تو ہسٹری ایسی ہے، سارا قصہ تو انہوں نے سنا دیا تھا کہ میں قتل کر کے آیا ہوں، میرے پہ قتل کا الزام ہے اور میں ان سے ڈر کے آیا ہوں. انہوں نے دیکھا اس کا کیریکٹر کہ حالات انسان کے برے ہو سکتے ہیں، لیکن انسان کا جو کیریکٹر ہے نا اس کا اپنا گواہ ہوتا ہے کہ وہ کیسے اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ اس کا چال چلن کیسا ہے، وہ لوگوں کی طرف کیسا ہے، وہ مددگار لوگوں کا ہے کہ نہیں، اس کی گفتار گفتگو، اس کی عادات کیسی ہیں. انہوں نے یہ دیکھا. ہمارے ہاں نکاح کیوں اتنا مشکل ہو گیا؟ مہینوں انویسٹیگیشنز، استخارہ کر کے مطمئن نہیں ہو جاتے، اور پھر اتنی انویسٹیگیشنز کے باوجود بھی اگر کوئی کمپلیکیشن ہونی ہو پھر بھی ہو جاتی ہے. تو یہ معاملہ بھی اللہ پہ چھوڑنے کا، استخارہ کرنے کا ہے، اللہ پہ توکل کرنے کا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنے کا ہے. تو پھر اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. ایک آپ بچے کا کیریکٹر دیکھیں وہ دین پر کتنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے تو کیریکٹر یہی دیا تھا، کرائٹیریا یہی دیا تھا کیریکٹر کا کہ وہ دین پر ہو شخص. تم عورت سے بھی کس لیے شادی کر سکتے ہو؟ مال کے سبب، جمال کے سبب یعنی خوبصورتی کے، اس کے خاندان کے سبب اور اس کے دین کے سبب. اور تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، دین کے سبب نکاح کیا کرو. دین کی وجہ سے کسی کو اس کے دین کی وجہ سے اپنا ساتھی شریک حیات بناؤ. پھر یہاں پر یہ سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے ان کا کیریکٹر دیکھا اور اسے نکاح کی آفر کی. اور پھر ایک اور بات کیا سمجھ میں آتی ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت ہی معیوب ہے، اپنی بیٹی کا نکاح اس کی بات خود کی. ہم کیا کرتے ہیں؟ بیٹی والا خود نکاح کی بات کرے، بڑی معیوب بات ہے. کئی دفعہ رشتے ہوتے ہیں بہت اچھے، لیکن لڑکے والے ڈرتے رہتے ہیں پتہ نہیں یہ انکار نہ کر دیں، اور لڑکی والے خود کہہ نہیں پاتے کہ معیوب بات ہے، اور وہ رشتہ نہیں ہو پاتا. تو معروف طریقہ ٹھیک ہے، یہی ہے کہ لڑکے والے جائیں اور رشتہ مانگیں، لیکن اگر کوئی ایسی سچویشن ہے کہ ایک اچھا جوڑ بن سکتا ہے تو وہ بیٹی والا بھی کہہ سکتا ہے، وہ بھی یہ بات کر سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ جو ہمارے ایک یہ چیز ایک تابو ہے، بالکل ایک ان یوزول سی ایک بات سمجھی جاتی ہے. شرعن اس میں کوئی عیب نہیں ہے. بات سمجھانے کی صرف یہ ہے کہ شرعی طور پر یہ کوئی عیب نہیں ہے. کلچرلی اس میں کچھ اگر قباحتیں ہیں تو وہ ایک اپنی جگہ پہ ہیں. اور پھر ایک اور قباحت کا یہاں پہ کیا سمجھ آتی ہے؟ گھر داماد. موسیٰ علیہ السلام کو ان کے گھر رہنا تھا. اب یہ گھر داماد بھی ایک گالی ہے ہمارے معاشرے میں. تو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ بھی کوئی عیب کی بات نہیں ہے، شرعن اس میں عیب نہیں ہے. لیکن ہاں معروف طریقہ بالکل یہی ہے کہ لڑکی لڑکے کے گھر جائے، اس کے لیے سارا انتظام، لڑکی کا سارا انتظام، اس کی ضرورتوں کا، اس کی ضرورتوں کا سارا انتظام جو ہے وہ لڑکا کرتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسی صورت ہے جیسے فار ایگزامپل لڑکی جو ہے وہ اس کا بھائی نہیں کوئی، اس کے ماں باپ بوڑھے ہیں، انہیں ضرورت ہے کہ کوئی ان کے پاس ہو، تو وہ لڑکا اور لڑکے کے بہن بھائی ہیں، وہ اس کے والدین کی کیئر کر رہے ہیں اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو وہ رہ سکتا ہے لڑکی کے گھر میں. اور کبھی کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ لڑکا ضرورت مند ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام ضرورت مند ہیں تو وہ رہ سکتے ہیں لڑکی کے گھر میں نکاح کے بعد. اس میں کوئی شرعی عیب نہیں ہے. کلچرلی جو بھی ہے، معاشرتی طور پہ جو بھی اس کو سمجھا جائے، لیکن شرعن اس میں عیب نہیں ہے. اب دیکھیں بہت سے بچوں کی شادیاں باہر کے ممالک میں ہو جاتی ہیں بوائز کی، پھر ان کے کاغذات بنائے جاتے ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں وہاں، پاکستانی فیملیز ہیں بہت سی جو وہیں پلی بڑی بچی ہیں، لیکن وہ شادی پاکستانیوں میں ہی کرنا چاہتے ہیں، وہاں کے نیٹیوس لوگوں میں تو نہیں کرتے. تو پھر یہاں سے جب بچے جاتے ہیں تو وہ جاتے ہی تو کوئی گھر نہیں بنا سکتے نا، انہیں کچھ عرصہ بچیوں کے ساتھ ان کے گھر میں رہنا پڑتا ہے. تو یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، یہ ایک معاملہ فہمی ہے اور اس کے ساتھ ہی چلنا چاہیے. کسی چیز کو کوئی اسٹگما نہیں بنا لینا چاہیے. ہاں پھر بچہ بالکل ان پر نہ رہ جائے، وہ اپنی محنت سے کمائے. جیسے 10 سال بعد جب انہوں نے وہ مدت پوری کی، اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو لے کے نکل گئے تھے، وہ وہیں نہیں بیٹھے رہے تھے. یہ بھی ایک سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ پھر جب وہ سٹیبل ہو جائے تو وہ فوراً اپنے آپ کو ان سے الگ کرے، لڑکی کو الگ گھر لے کے دے، اس کے لیے کمائے، ارن کرے اور اس کو اچھا ایک لائف سٹائل دے.
لیکن اگر بوقت ضرورت رہنا پڑتا ہے تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ یہ بہت سی چیزیں جو اس ایک آیت میں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ نکاح کی بات خود بھی کی جا سکتی ہے، اگر بچے کو رہنا پڑ جاتا ہے گھر میں اپنی بیوی کے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، کبھی ضرورتاً رہنا پڑ جاتا ہے، کبھی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ رہنا پڑ جاتا ہے، لڑکی کے گھر والوں کو ضرورت ہوتی ہے، کبھی لڑکے کو ضرورت ہوتی ہے، تو وہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اسے برا سمجھا جائے یا کوئی شرعی عیب سمجھا جائے۔ اور پھر انہوں نے کیا کہا کہ تم پر ہے، 10 سال پورے کرو، تم پر ہے۔ اور اس میں کیا آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے تھے، انہوں نے جو احسان والا معاملہ کیا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ انہوں نے کون سی مدت پوری کی، تو انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے 10 سال کی زیادہ والی مدت پوری کی تھی، احسان والا معاملہ کیا تھا۔ بہرحال، اور پھر انہوں نے یقین دہانی، جو لڑکی کا والد تھا، موسیٰ علیہ السلام کی جو بیوی تھیں جو آگے جن سے ان کا نکاح ہوا، ان کے والد نے انہیں کیا ایشور کیا کہ میں آپ کو مشقت میں نہیں ڈالوں گا۔ اب یہ نہیں کہ تم ایک مصیبت میں ہو تو میں تمہارا فائدہ اٹھانا شروع کر دوں، میں تم سے فائدہ نہیں اٹھاؤں گا، میں تمہیں مشقت میں نہیں ڈالوں گا، تم مجھے صالحین میں سے پاؤ گے، تم میرا جو معاملہ ہے وہ نیک لوگوں والا پاؤ گے۔ یہ جو پیسے کی ہرس ہے نا، یہ ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی سگی اولاد ہوتی ہے، جب وہ آپ ہی کی فیکٹری میں کام کر رہی ہے یا آپ ہی کے ساتھ کام کر رہی ہے، تو جو پیسے کے بالکل پجاری ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان کے ساتھ بھی پیسے کا حساب شروع کر دیتے ہیں اور اپنی ہی اولاد کے ساتھ ظلم کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی اولاد اپنے ہی والدین کے ساتھ ظلم کر دیتی ہے پیسے کی وجہ سے۔ تو یہ احسان والا معاملہ، آپ کے اپنے سگے رشتہ دار بھی اگر ایک بزنس میں ہیں، سگے رشتہ دار دوسرے رشتہ دار نہیں، ان کے ساتھ تو آپ کو لین دین میں کوئی لکھت پڑھت ضرور کرنی چاہیے، یہ بالکل اپنوں کی بات کر رہی ہوں، اپنی اولاد اپنے بھائیوں کی، ان کی بات کر رہی ہوں کہ ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کریں، مشقت میں نہ ڈالیں، انہیں چھوٹ دیں، انہیں نرمی دیں، نرمی والا معاملہ کریں۔ پھر وہ نیکی ہے۔ نیکی تبھی ہے آپ کی جب آپ نے لوگوں کی مدد کی اور اجر اللہ سے پانے کی توقع رکھی، پھر یہ ہوگی آپ کی نیکی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں مشقت میں نہیں ڈالوں گا اور تم مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے۔ قولا، اس نے کہا، ذالک، یہ طے ہے، یہ ہے، اس کا مطلب تو بنتا ہے یہ ہے، لیکن آپ بریکٹ میں لکھ لیں بات طے ہے، یہ ہے نہیں، یہ بات طے ہے، بینی، درمیان میرے، و بینک، اور درمیان تمہارے، ایما، جو بھی، ایمل اجلینی، جو بھی 2 مدتوں میں سے، قضیتو، میں پوری کر دوں، فلا، تو نہ ہوگی، عدوانہ، کوئی زیادتی، علیہ، مجھ پر، واللہ، اور اللہ، علی، اوپر، ما، اس کے جو، نقولو، ہم کہہ رہے ہیں، نگران ہے۔ وکیل کیا ہوتا ہے؟ نگران ہے، یعنی میں دونوں میں سے جو بھی مدت پوری کروں اس کے بعد مجھ پر زیادتی نہ کی جائے، یعنی کہ مجھ سے مزید رہنے کا مطالبہ نہ کیا جائے۔ اب ان 10 سالوں میں وہ وہیں رہے، انہوں نے اجرت پہ کام کیا، اب وہ جو ان کے سسر تھے وہ فوت ہو گئے یا نہیں ہوئے، لیکن بہرحال وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر پھر 10 سال بعد واپس چلے گئے تھے، مدین سے نکل آئے تھے۔ جب واپسی کا ان کا سفر ہوگا اور راستے میں، مصر کے راستے میں انہیں پھر نبوت ملی، نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ جب انہیں وادی طوبہ میں بلایا گیا، انہوں نے ایک آگ دیکھی، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے۔ واللہ، اور یہ جو ان کا ایگریمنٹ ہوا، اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اس پر نگران بنایا، اللہ تعالیٰ کو اس پر وکیل سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا گواہ ہے کہ یہ ہمارے درمیان میں یہ ڈیلنگ ہو گئی ہے۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ اوپر اس کے جو ہم کہہ رہے ہیں نگران ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی نگران ہوتا ہے ہر چیز کا۔ اس میں بہت سارے اسباق تھے ان آیات میں کہ ہمیشہ نرمی والا معاملہ کریں۔ وہ ان کے داماد تھے لیکن نرمی والا معاملہ کیا، اپنے بچوں کے ساتھ بھی نرمی والا معاملہ کریں، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، غیر ضروری ہمدردی نہیں کرنی۔ غیر ضروری ہمدردی بچوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ اگر وہ کہتے کہ تم چونکہ میرے بچی کے ساتھ تمہارا نکاح ہو گیا، اب تم عیش کرو، اب تم بیٹھو، میرا سب کچھ تمہارا ہے، تو یہ کیا ہوتی؟ غیر ضروری ہمدردی۔ انہیں اجرت پہ رکھا گیا، انہوں نے محنت کی، محنت کر کے کمایا، محنت کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالا، یہی حق بات ہے۔ غیر ضروری ہمدردی کسی سے نہیں کرنی، بچوں کو سٹیبل ہونے دینا ہے۔ دیکھیں چڑیا جو ہے نا، وہ اگر بہت ہمدردی کرے گی نا تو وہ اپنے بچے کو کبھی اڑنا نہیں سکھائے گی، اور
اس کا بچہ کبھی اپنی پہلی اڑان ہی نہیں بھر سکے گا۔ تو اللہ پر توکل کریں، اور بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے غیر ضروری ہمدردی نہ کریں، ہاں بالکل سختی بھی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اعتدال والا دین دیا ہے، اسی پر ہمیں رہنا ہے، اسی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب آیات سے سیکھنے سمجھنے کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔ آگے انہوں نے کیسے سفر کیا، وہ مصر کی طرف گئے، انہیں آگ نظر آئی، انہیں نبوت دی گئی، پھر فرعون کے دربار میں کیا ہوا، انشاءاللہ یہ نیکسٹ لیکچر میں ہم کور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید سیکھنے کی توفیق دے۔ اللہم ارزقنی تفکرا وتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانی والنظر فی عجائبی والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ تیری کتاب قرآن میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے، اس میں مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنی اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کے مطابق عمل کروں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، آمین رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔